صحابہ کے ایک طبقے کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو باقی صحابہ نے کہا کہ طہارت کو تو ہم سارے پسند کرتے ہیں، یہ کون سے خاص لوگ ہیں؟ تو یہ اصل میں تذکرہ ہوا قباء کی بستی کے اندر رہنے والے لوگوں کا، جو طہارت کے اندر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سینسٹیو تھے، زیادہ حساس تھے۔ ویسے تو اگر آپ نے اینٹ روڑا استعمال کر لیا تو طہارت ہو گئی، لیکن وہ لوگ اس کے بعد پانی کی تلاش میں ہوتے تھے۔ مسئلہ ان لوگوں کا آپ کی نسبت مختلف ہے، آپ کے پڑوس میں تو نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پانی کی کیا قدر ہے۔ عربوں کے لیے تو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، طہارت کے لیے کہاں کہاں سے بیچارے اکٹھے کر کے تو وہ اعلیٰ درجے کی طہارت کے حصول کے لیے لگے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا خصوصی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، یعنی طہارت تو حاصل ہو چکی ہے لیکن وہ طہارت کو نقطہ کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسا مسلمان کہ جو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، ایسی طہارت دنیا میں کسی اور مذہب نے سکھائی نہیں ہے کہ ناک کے اندر بھی پانی ڈالنا ہے۔ یہ صرف اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، پورے وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات سب کو ذرا ذہن میں لائیے تو کیسا مسلمان آپ کو، کیسا انسان آپ کو نظر آئے گا؟ مسلمان گندا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ مسلمان گندا ہو، نہ روحانی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ خیالات بھی پاکیزہ ہیں، لباس بھی پاکیزہ ہے اور جسم بھی پاکیزہ